غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ غسل کا مسنون طریقہ بتائیں کہ غسل کیسے لیا جائے، اور واقعی میں بہت سارے لوگ ہیں جو غسل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ مسنون طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے غسل کرنا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کو تو خاص کر کے یہ جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ جو عمل ثابت ہے وہاں اسی حساب سے وہ کرے تاکہ اسے ثواب ملے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے غسل کرتے ہیں، اور علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے طہارت کی نیت کر کے اگر غسل کرتا ہے تو غسل اس کا ہو جائے گا۔ ہاں، علماء کے صحیح قول کے حساب سے کہ منہ میں کلی اور ناک میں پانی چڑھا کر کے اگر پورے جسم پر پانی بہا لیتا ہے، اس حساب سے پورے جسم میں پانی اگر پہنچ جائے تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن مستحب طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے جنابت کے بعد آپ غسل لے رہے ہوں، یا چاہے حیض و نفاس کے بعد غسل لے رہے ہوں، یا عام حالت میں بھی اگر آپ غسل کرتے ہیں تو سنت کے حساب سے غسل کریں، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے۔ تو سنت سے جو طریقہ ثابت ہے، جو مسنون طریقہ ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے، کچھ اس میں ذکر ہے کچھ اس میں ذکر ہے۔ ایک روایت میں صحیح مسلم کی میں پیش کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن الفاظ یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ یبدأ فیغسل یدیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے بعد غسل لیتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھلتے، یبدأ فیغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی رکھ کر کے اپنی شرمگاہ دھلتے، شرمگاہ کی صفائی کرتے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ وضو کرتے، ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے اور ہاتھ بھگو کر کے انگلیوں میں، اس کے بعد بالوں کی جڑوں میں انگلی داخل کرتے، چمڑی تک پانی پہنچاتے، حتیٰ اذا رأى ان قد استبرأ حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ گمان ہو جاتا کہ اب بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لے کر کے سر پر ڈال لیتے، ثم افاض علی سائر جسدہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے، ثم غسل رجلہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیر دھلتے۔ یہ صحیح مسلم میں 316 نمبر پر روایت ہے۔ غسل کا جو مسنون طریقہ ہے کہ ایک روایت کو ملا کر کے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نیت کر لیں، آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے، نیت کی جگہ یہ دل ہے، اور ہر کام سے پہلے دل میں ارادے کا نام نیت ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر ہے، تو آپ طہارت کی نیت کریں، جنابت کے بعد یا حیض کے بعد یا نفاس کے بعد آپ غسل کرنے جا رہے ہیں تو آپ طہارت کی نیت کریں، چاہے عورت ہو یا مرد ہے اس کو جنابت لاحق ہے یا غسل کرنے جا رہے ہیں تو طہارت پاکی کی نیت کریں۔ اس کے بعد ٹوائلٹ میں جائے یا حمام میں جائیے، جہاں آپ غسل کھانا ہے وہاں، اس سے پہلے اگر آپ استنجا کرنا چاہتے ہیں استنجا وغیرہ کر لیں، اس کے بعد آپ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھلیں اور دونوں ہاتھ دھل کر کے آپ شرمگاہ کی صفائی کر لیں، شرمگاہ بائیں ہاتھ سے صاف کریں، ہاں اگر صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ ہے تو وہ یوز کر لیں۔ بعض روایت کے اندر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے شرمگاہ صفائی کرنے کے بعد مٹی پر ہاتھ مارتے تھے پاک کرنے کے لیے، تو اس حساب سے اگر آپ مٹی پہ ہاتھ مارتے ہیں یا مٹی سے آپ صفائی حاصل کرتے تو بھی مسئلہ نہیں، یا نئے دور کے حساب سے آپ نئے آئٹم جیسے صابن ہے یا ان آئٹموں میں سے کوئی آئٹم آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرمگاہ کی صفائی کرنے کے بعد آپ وضو بنائیں جیسے نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے، اور وضو بنانے سے پہلے آپ بسم اللہ کریں۔ ہاں اگر حمام میں آپ غسل کر رہے ہیں اس میں سب کچھ ہے تو آپ جب داخل ہوتے اس وقت آپ بسم اللہ کریں، داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں اگر آپ بسم اللہ کر لیے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ وضو بنائیں، کیسے وضو بنائیں گے آپ؟ جیسے کہ نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ دھو لیں،
कलाई तक। उसके बाद आप पानी लेकर के कुल्ली करें, आधे पानी, मान लीजिए 1 चुल्लू पानी लेकर आधे से कुल्ली करें, आधे नाक में पानी चढ़ाए, नाक सफा करें सब। उसके बाद आप चेहरा को धुल ले, उसके बाद दाएं हाथ कोहनी के साथ में, उसके बाद बाएं हाथ कोहनी के साथ में ये धुल ले। ये धुलने के बाद आप सर का मसा ना करें, सर का मसा आप छोड़ दें। उसके बाद आप उंगलियों को भिगा करके या पानी लेकर आप बालों के अंदर आप खलाल करें इस हिसाब से, ताकि बालों की जड़ों में पानी पहुंच जाए, जो जिल्द है ना वो तर हो जाए। जब ये तर हो जाए तो उसके बाद आप 3 चुल्लू पानी लेकर के आप सर पर डाल लें। बाज़ रिवायत के अंदर आता है दाएं तरफ पहले डालें, फिर बाएं तरफ, फिर बीच में। तो अगर आप डायरेक्ट बीच में डालते हैं फिर भी हर्ज की बात नहीं है। या अगर आप शापर वगैरह के नीचे गुस्ल करते हैं, ऊपर से अगर पानी खोल देते हैं, उसको आप सही से मल देते हैं, पानी अगर जिल तक पहुंच जाता है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप पानी लेकर दाएं तरफ 3 मरतबा बहाएँ, फिर बाएं तरफ। हाँ, पानी बहाते हुए आपको चाहिए कि जिस्म को आप मलते भी रहें ताकि पानी पहुंच जाए। उसके बाद आप पूरे जिस्म में पानी बहाएं, दाएं तरफ पानी डालने के बाद बाएं तरफ, फिर पूरे जिस्म पर आप पानी बहाएं। उसके बाद जहां आप गुस्ल कर रहे थे वहां से कुछ हट करके आप पाँव धुल लें। ये है, इसमें मसा नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस के अंदर मसा करना साबित नहीं। इसलिए बाद शुर्रा ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत के लिए गुस्ल के लिए जब आप वज़ू बनाते वहाँ, तो वहाँ मसा नहीं है। ये गुस्ल का मसनून तरीक़ा है, और इस तरह से अगर आप गुस्ल करते हैं तो ये काफ़ी है। और इस गुस्ल से या इसमें जो आपने वज़ू बनाया है, इस वज़ू से आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका वज़ू बाक़ी है, बरकरार है, तो आप इस वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं, दोबारा वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर एक औरत है, जनाबत से वो गुस्ल कर रही हैं या हैज़ से गुस्ल कर रही हैं, तो वो अगर बालों को बांधती हैं या मेढियाँ वगैरह बालों में बनाती है, उसके लिए अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है खोलने में, तो बग़ैर खोले उस पर गुस्ल लेते हुए 3 चुल्लू वो पानी डाल देगी। जैसे कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस है सही मुस्लिम में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अपने बालों को बहुत मजबूती से बांधती हूँ, अफ़ान क़ुज़ुहु लिग़ुस्लिल जनाबा, क्या गुस्ल जनाबत के लिए मैं इसे खोलूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला, नहीं, इन्नमा यकफ़ी के अन तहसी अला रअसिकी सलासा हसयात, कि यही तुम्हारे लिए काफ़ी है कि 3 चुल्लू तुम अपने सर पर पानी डाल लो। गोया कि जनाबत से अगर कोई औरत गुस्ल ले रही है, बाल को बांध रखी है, तो वहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है। 3 चुल्लू अगर पानी वो बीच में रख लेती हैं तो इंशाअल्लाह बालों की जड़ों तक पानी पहुँच जाएगा और खोलने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ रिवायत के अंदर हैज़ के बारे में भी आया है, तो हैज़ के लिए बाज़ उलमा कहते हैं कि खोल लेना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ाना का मसला नहीं है, 4 दिन 5 दिन या मान ले हफ्ते या 10 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, तो इतने दिनों में अगर कोई खोल ले हैज़ के लिए गुस्ल लेते हुए तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई ना खोले और सर पर अगर पानी 3 चुल्लू डाल ले तो उसका गुस्ल हो जाएगा।